ناظرین آداب، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ چلیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ لبنان پر اسرائیلی حملے، دہشت گردی اور بین الاقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ اسرائیلی حملے کی امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے کی شدید مذمت۔ چیف جسٹس چندرچوڑ نے کہا، ہندوستان کے کسی بھی حصے کو پاکستان نہیں کہا جا سکتا۔ جج کے معافی مانگنے کے بعد کارروائی بند کرنے کا فیصلہ۔ یوگی حکومت کی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سماج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش، برندہ کرت نے لگایا الزام۔ ہریانہ میں بی جے پی نے بے روزگاری کی وبا پھیلا دی، پرینکا گاندھی بی جے پی پر سخت تنقید، 2 لاکھ مستقل ملازمت کا وعدہ۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف، ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، انڈوکرینالوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، پیڈیاٹرکس، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے لبنان پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں دہشت گردی کی صریح کارروائیاں اور بین الاقوامی انسانی قوانین اور اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں جناب سعادت اللہ حسینی نے اس کارروائی کی شدید مذمت کی اور کہا کہ ہم اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بلا امتیاز حملہ کر کے غزہ میں تنازع کو بڑھانے کے لیے بلا شبہ مذمت کرتے ہیں۔ ان وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایک ہی دن میں 35 بچوں سمیت 500 سے زائد افراد کی المناک موت واقع ہوئی اور 1645 دیگر زخمی ہوئے۔ دسیوں ہزار بے گناہ شہری بے گھر ہو چکے ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، وہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے سامنے خاموش ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یہ منتخب اور سیاسی انداز اس کے خاتمے کی کوششوں میں نمایاں طور پر رکاوٹ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات سے غزہ میں پہلے سے تباہ کن تنازع مزید بڑھ سکتا ہے، جس سے خطے میں طویل مدتی امن خطرے میں بڑھ سکتا ہے۔ امیر جماعت نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری کارروائی کرے، غزہ میں فوری جنگ بندی نافذ کرے اور اسرائیل کو فلسطینیوں اور لبنانی شہریوں کے خلاف مظالم کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ امیر جماعت نے کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی فوری اور فیصلہ کن مداخلت کے بغیر پورا خطہ ایک وسیع تر تنازع کی طرف ڈھکیلنے کا خطرہ ہے، جس کے دنیا کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ بمبئی ہائی کورٹ نے بدلہ پور اسکول جنسی ہراسانی کیس میں مقتول ملزم اکشے شنڈے کے والد کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں انہوں نے اپنے بیٹے کے انکاؤنٹر کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے مہاراشٹر پولیس کی کارروائی پر سوالات اٹھائے۔ بمبئی ہائی کورٹ نے کہا کہ اسے انکاؤنٹر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ایک عام آدمی گولی نہیں چلا سکتا، پولیس ملزم کو گولی مارنے کی بجائے قابو کر سکتی تھی۔ ایسے میں یہ واقعہ پہلی نظر میں ہی عجیب لگتا ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ اس معاملے کی تفتیش کسی آزاد ایجنسی سے کرائی جائے۔ عدالت نے کہا کہ پولیس والا جانتا ہے کہ کہاں گولی چلانی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ اکشے اتنا طاقتور نہیں تھا کہ 4 پولیس والے اسے قابو نہ کر سکیں۔ عدالت نے مزید واضح طور پر کہا کہ یہ قبول کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ انکاؤنٹر تھا۔ عدالت نے مہاراشٹر پولیس کو اس معاملے میں کراس FIR درج کرنے کا حکم دیا۔ سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے سوال پوچھا کہ ملزم اکشے شنڈے کے سر میں گولی کیسے لگی، جبکہ پولیس کو تربیت دی جاتی ہے کہ کہاں گولی چلانی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ پولیس کو ہاتھ یا پیر پر گولی چلانی چاہیے تھی۔ ہائی کورٹ بینچ نے کہا پیچھے 4 پولیس والے تھے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک کمزور آدمی کو قابو نہ کر سکیں۔ بامبے ہائی کورٹ نے اگلی سماعت کے لیے 3 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی اور ممبئی پولیس سے کہا کہ اس میں بے ضابطگیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔ عدالت نے پولیس کو یہ بھی ہدایت دی کہ ملزم اکشے شنڈے کو جیل سے باہر لانے کے وقت سے لے کر شیواجی اسپتال میں مردہ قرار دیے جانے تک CCTV فوٹیج کو محفوظ رکھا جائے۔
بالی ووڈ کی اداکارہ اور بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے منسوخ شدہ 3 زرعی قوانین کو دوبارہ نافذ کرنے کے حوالے سے بیان دیا تھا، جس کے بعد انہیں اپنی ہی پارٹی کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بی جے پی نے کنگنا کے بیان سے خود کو علیحدہ کر لیا ہے، جس کے بعد انہیں وضاحت پیش کرنی پڑی۔ انہوں نے آج کہا کہ یہ ان کے ذاتی خیالات تھے اور وہ پارٹی کے موقف کی نمائندگی نہیں کرتی۔ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیتی ہیں۔ کنگنا نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا، جب زرعی قوانین تجویز کیے گئے تو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ان کی حمایت کی، لیکن ہمارے محترم وزیر اعظم نے بڑی حساسیت اور ہمدردی کے ساتھ ان قوانین کو واپس لے لیا۔ اگر میں نے اپنے الفاظ اور خیالات سے کسی کو مایوس کیا ہو تو معذرت خواہ ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ قبل ازیں بی جے پی کے رہنما گرو بھاٹیا نے کنگنا کے سوشل میڈیا پوسٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ کنگنا کی جانب سے زرعی قوانین پر دیا گیا بیان ان کا ذاتی خیال ہے، وہ بی جے پی کی جانب سے ایسا بیان دینے کے لیے مجاز نہیں ہے۔ اس پر کنگنا نے بھی وضاحت دی ہے۔ کنگنا رناوت کے زرعی قوانین کے حق میں دیے گئے بیان کے بعد سیاسی سرگرمیاں کافی تیز ہو گئی ہیں اور الگ الگ پارٹیوں کے رہنماؤں کے ذریعے بیان بازی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ این ڈی اے کی حلیف ایل جے پی کی سربراہ اور مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے اس معاملے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کنگنا کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے، یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ پارٹی کا کوئی بیان نہیں ہے۔ دوسری طرف جے ڈی یو کے سینئر رہنما کے سی تیاگی نے کہا ہے کہ کنگنا کا بیان کسانوں کی توہین ہے، بی جے پی کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ بی جے پی ایم پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کے سی تیاگی نے کہا کہ کنگنا نے تو وزیر اعظم کے فیصلے کی بھی توہین کی ہے، ہم بھی ان زرعی قوانین کے خلاف تھے، ہم ان کے بیان کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ بیان کا ہم کھنڈن کرتے ہیں۔ میں بالکل اسپشٹتا سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بیان کنگنا رنوت جی کا ویکتیگت بیان ہے، ایوم بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے نہ کنگنا رنوت جی ایسا کوئی بیان دینے کے لیے ادھکرت ہیں اور نہ ہی ان کا بیان جو پارٹی کی سوچ ہے 3 کرشی قانونوں کو لے کر اس کو درشاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کرناٹک ہائی کورٹ کے جج جسٹس ویدا ویاسا چاریہ سریشانند کے خلاف قانونی کارروائی کو آج بند کر دیا، جب انہوں نے عدالتی کارروائی کے دوران کیے گئے اپنے متنازع تبصروں کے لیے عوامی طور پر معافی مانگ لی۔ 5 ججوں کی بینچ کی قیادت کر رہے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ یہ فیصلہ انصاف کے مفاد میں اور عدلیہ کے وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ جسٹس سریشانند نے بنگلورو کے مسلم اکثریتی علاقے کو پاکستان کہا تھا اور مالک مکان کرایہ دار کے تنازع پر ایک خاتون وکیل کے بارے میں بدتمیزی پر مبنی تبصرہ کیا تھا۔ ان کا تبصرہ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، اس تبصرے نے سپریم کورٹ کو کرناٹک ہائی کورٹ سے رپورٹ طلب کرنے پر مجبور کیا، جو اس واقعے کے فوراً بعد پیش کی گئی تھی۔ چیف جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ کوئی بھی ہندوستان کے کسی حصے کو پاکستان نہیں کہہ سکتا، یہ بنیادی طور پر قوم کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو اٹھایا اور کرناٹک ہائی کورٹ سے متنازع تبصرے پر رپورٹ طلب کی۔ سی جے آئی چندرچوڑ کی قیادت میں اور جسٹس ایس کھنہ، بی آر گاوائی، ایس کانت اور ایچ رائے پر مشتمل 5 ججوں کی بینچ نے 20 ستمبر کو آئینی عدالت کے ججوں کے لیے عدالت میں اپنے تبصروں کے بارے میں واضح رہنما اصول قائم کرنے کی ضرورت کا اظہار کیا تھا۔ چندرچوڑ نے آج کہا، اس طرح کے تبصرے ذاتی تعصب کی عکاسی کرتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں کسی خاص جنس یا برادری کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، لہٰذا کسی کو غلط بیانات کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک منفی روشنی ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو تفویض کردہ ذمہ داریاں بغیر کسی تعصب اور احتیاط کے پوری کی جائیں گی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کھانے پینے کی اشیاء میں انسانی فضلہ یا گندے مواد کی ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات دیے ہیں۔ اس پر سی پی ایم کی رہنما برندا کارات نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ برندا کارات نے کہا کہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹی خبریں پھیلا کر فرقہ وارانہ سیاست کرتے ہیں، ان کی کوشش عوام کا تقسیم کرنا ہے۔ یوگی حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے معاشرے میں تقسیم پیدا کر رہی ہے۔ ان کا یہ فیصلہ ان کی تقسیم پسند سوچ کا زندہ ثبوت ہے۔ ایک ٹرین کی ڈرائل واقعے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ موجودہ ریلوے کے وزیر ریلی وزیر ہیں۔ وزیر اعظم مودی بلٹ ٹرین کی بات کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کو
ہر روز ریلوے کے سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر 10 دن بعد ہمیں ریلوے حادثے کی خبر مل رہی ہے۔ میرے خیال میں ریلوے ہمارے ملک کی ایک قسم کی زندگی کی لائن ہے۔ عام آدمی، مزدور، کسان اور غریب کے لیے یہ ایک بڑا سہارا ہے، لیکن اس کا بنیادی ڈھانچہ مسلسل کمزور ہو رہا ہے۔ ریلوے کی بہتر دیکھ بھال نہیں کی جا رہی ہے اور مختلف خالی عہدوں پر بھرتی کا عمل بند ہے۔ وقف بل کے حوالے سے تشکیل دی گئی جے پی سی کو اب تک لاکھوں خطوط موصول ہو چکے ہیں اور جے پی سی کے رکن نشیکانت دوبے نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کمیٹی کے صدر جگدمبکا پال کو خط لکھ کر انہوں نے بتایا کہ اب تک کمیٹی کو 1,25,00,000 خطوط موصول ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک پریشان کن نمونہ نظر آتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شاید دنیا کی کسی پارلیمانی کمیٹی کو اتنی بڑی تعداد میں خطوط موصول ہوئے ہوں، اور اسی لیے ان کا خیال ہے کہ اس کی چھان بین ضروری ہے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور چین کا کردار ہو سکتا ہے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے اس بارے میں وقف بل کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کے چیئرمین جگدمبکا پال کو خط لکھا۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے بنیاد پرست تنظیموں، ذاکر نائک جیسے افراد اور ISI اور چین جیسی بیرونی طاقتوں کے ممکنہ کردار کے ساتھ ساتھ ان کے پراکسیوں کے بارے میں بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ نشیکانت دوبے بھی پارلیمانی کمیٹی کے رکن ہیں۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ ان مقامات پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے جہاں سے یہ فیڈ بیک جمع کروائے گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ صرف ہندوستان سے اتنی بڑی تعداد میں رائے حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ دوبے نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کو خطوط بھیجنے کی مہم چلانے والے اسلامی بنیاد پرستوں کے کردار کا معاملہ بڑا اور سنگین ہے۔ ملک اندرونی اور بیرونی محاذ پر انتہا پسندی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کئی بار بیرونی ممالک سے مدد حاصل کرنے والی تنظیمیں ملک کو مذہبی طور پر تقسیم کرنا، جمہوریت کو غیر مستحکم کرنا اور ہمارے پارلیمانی عمل کو پٹری سے اتارنا چاہتی ہے۔ حزب اللہ نے آج صبح وسطی اسرائیل پر میزائل حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے تل ابیب کے قریب موساد کے ہیڈ کوارٹر کو قادر 1 بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ حملہ پیجر اور واکی ٹاکی دھماکوں اور گروپ کے اعلیٰ کمانڈروں کے قتل کا جواب ہے۔ دریں اثنا اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی دفاعی نظام نے آج صبح لبنان کی طرف سے تل ابیب پر داغے گئے میزائل کو مار گرایا۔ حزب اللہ کی طرف سے کیے گئے اس حملے میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کا استعمال کیا گیا تھا۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق حزب اللہ کی طرف سے تل ابیب کے علاقے کی طرف داغے گئے میزائل کو ڈیوڈ کے سلنگ دفاعی نظام نے ناکارہ بنا دیا۔ IDF کے مطابق لانچر کو جنوبی لبنان کے علاقے نفخیہ میں مار گرایا گیا۔ اسرائیل نے لبنان پر اپنے فضائی حملے جاری رکھے۔ ان حملوں میں 600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہوئے۔ شمالی لبنان سے ہزاروں افراد محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ ملک میں افراتفری کا ماحول ہے۔ اس دوران اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے فریقین سے پرسکون رہنے کی التجا کی۔ انہوں نے کہا کہ مکمل پیمانے پر جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر صورتحال مزید بڑھ گئی تو بھی سفارتی حل ممکن ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ ابو حبیب نے بائیڈن کے خطاب کو مضبوط نہیں، امید افزا نہیں قرار دیتے ہوئے تنقید کی اور کہا کہ امریکہ واحد ملک ہے جو واقعی مشرق وسطیٰ اور لبنان کے حوالے سے تبدیلی لا سکتا ہے۔ ہریانہ کے سونی پت ضلع میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس پر شدید تنقید کی۔ مودی نے کہا کہ انہوں نے ریاست کو دلالوں اور دامادوں کے حوالے کر دیا ہے۔ مودی نے کہا کہ کانگریس کا شاہی خاندان ملک کا سب سے کرپٹ خاندان ہے اور جب ہائی کمان کرپٹ ہو تو نیچے لوٹ مار کا کھلا لائسنس ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ 10 سال پہلے جب ہریانہ میں کانگریس کی حکومت تھی تو ریاست کو کیسے لوٹا گیا تھا۔ یہاں کسانوں کی زمینوں کو بڑے پیمانے پر لوٹا گیا اور ریاست کو دلالوں اور دامادوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اگر آپ دلالوں اور دامادوں سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف کمل ہی آپ کو بچائے گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کانگریس کے کن لیڈروں پر الزام لگایا گیا ہے۔ مودی نے کہا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جہاں بھی کانگریس کو موقع ملا، جہاں کانگریس نے قدم رکھا، وہاں بدعنوانی اور اقربا پروری یقینی ہے۔ یہ کانگریس ہے جو ہندوستان کے نظام حکومت میں بدعنوانی پیدا کرتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے۔ ہریانہ میں اسمبلی انتخاب کی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ سبھی پارٹیاں اپنے امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ اس درمیان کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے ہریانہ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بی جے پی پر حملہ کیا ہے، خصوصاً ریاست میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو لے کر
ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ ہریانہ میں بی جے پی نے بے روزگاری کی ایسی وبا پھیلائی ہے کہ ہونہار جوانوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ پرینکا گاندھی نے یہ بیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دیا ہے۔ اپنے پوسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ریاست میں مجموعی طور پر 4.5 لاکھ سرکاری عہدے ہیں، جن میں سے 1.8 لاکھ عہدے خالی پڑے ہیں۔ بی جے پی نے ہریانہ کے نوجوانوں سے مستقبل کی سبھی امیدیں چھین کر ان کے ساتھ شدید ناانصافی کی ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے جموں میں انتخابی ریلی نکالی۔ راہل نے کہا کہ آج جموں و کشمیر کو دوسری ریاستوں کے لوگ چلا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ انتخابات سے پہلے آپ کو ریاست کا درجہ واپس مل جائے گا اور یہ صحیح طریقہ ہوتا، لیکن انتخابات پہلے ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس ملنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔